پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں پیٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں لوٹے جا رہے ہیں۔ ایک مفکر نے کہا تھا آج پوری دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہو کہ تم مسلمان ہو، اور قبر اور حشر میں اس لیے مارے جاؤ گے تاکہ مسلمان نہیں۔ یہاں بھی پٹ رہے ہو وہاں بھی پٹو گے۔ فیصلہ کرو کون سا مسلمان بننا چاہتے ہو؟ وہ مسلمان جس کو لوگ مسلمان کہے، یا وہ مسلمان جس کو اللہ رسول مسلمان کہے؟ وہ مسلمان کامیاب نہیں جس کو لوگ مسلمان کہے۔ مسلمان وہ کامیاب ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول مسلمان کہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ افغان بن گئے، آپ سید بن گئے، آپ مرزا بن گئے، آپ پٹھان بن گئے، آپ قادری بن گئے، آپ چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، چھیپا بنے، رنگریز بنے، یہ بنے وہ بنے۔ اقبال نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم بتاؤ سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو۔ سب بننے والے کیا تم مسلمان بنے؟ اور اگر مسلمان نہیں بنو گے اسی طرح پٹتے رہو گے، اسی طرح لٹتے رہو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ پٹنے سے بچو، لوگ تمہارے آگے کر کے کھڑے ہو، تو پھر تمہیں وہ مسلمان بننا پڑے گا جس کو اللہ رسول مسلمان کہتے ہیں۔ آپ اس مسلمان کی داستان سن، وہ مسلمان وہ تھا کہ ریت پر تکیے کا ہاتھ کا تکیہ بنا کر اکیلے سو جاتا تھا ریت پر، لیکن قیصر و کسریٰ کے تاجدار اس کے نام سے کانپتے نظر آتے تھے۔ اسی مسلمان کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدنا عمر فاروق اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سویا ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اور رعب قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کے اندر آخر وہ کیا چیز تھی؟ تو آؤ میں بتاؤں وہ مسلمان کیسا تھا۔ وہ مسلمان ایسا تھا جب وہ رات کو اپنے بستر پہ آتا تو اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتا تھا وہ مسلمان، اللہ اکبر، اور کوڑا نکالتا تھا، اور کوڑا نکال کے اپنے پیروں پہ مارتا تھا، اور اپنے پیروں پہ مار کر کے خود سے پوچھتا تھا عمر بتا آج تو نے اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ کی نافرمانی کتنی کی، کتنی فرما برداری کی، نافرمانی کتنی کی وہ بتا۔ اللہ کے حساب لینے سے پہلے وہ اپنے پیروں پہ مار کے حساب لیتا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ مسلمان کیسا تھا؟ وہ مسلمان ایسا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس مسلمان کا حال یہ تھا اللہ کی خشیت میں روتے روتے اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس مسلمان کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، وہ پیون والا کپڑا پہنتا تھا۔ آج اگر کپڑے نہ ہو تو شوق اتنے ہو گئے ہیں، چوری کر کے پہنو، ڈکیتی کر کے پہنو، حرام کاروبار کر کے پہنو، یہی فکر ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہی تمہاری فکر ہے۔ وہ کیسا مسلمان تھا؟ 3 بر اعظموں کا اکیلا حاکم تھا، 3 بر اعظموں کا اکیلا حاکم تھا، لیکن ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے وہ مسلمان دیر سے آیا تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا عمر تم نے ہمارا ٹائم ضائع کیا، تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس وقت اس مسلمان نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ میرے پاس ایک ہی جبہ ہے۔ اللہ اللہ، تم نہیں جانتے میرے پاس ایک ہی جبہ ہے، جمعہ کی فجر میں جا کر اس کو دھل کر کے سکھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں،
सूख जाता है तो जुमा की नमाज के लिए इसी को पहन कर आता हूँ। आज मदीने में सूरज नहीं निकला, बदली के दिन है, इसलिए मेरा जुब्बा सूखने में देर हो गई, इसलिए उमर को जुमा पढ़ाने आने में देर हो गई। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वो मुसलमान था कि हलाल से अगर एक जुब्बा मिले तो एक ही पे गुजारा हो रहा है, हराम के जरिए दूसरा नहीं। आपसे पूछता हूँ, हलाल के कपड़े घर में कितने हैं और हराम के कपड़े घर में कितने हैं? हलाल के लुक्मे घर में कितने हैं और हराम के लुक्मे घर में कितने हैं? सिर्फ कलेमा पढ़ना न किसी को फायदा दिया है, न किसी को फायदा दे सकता है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बड़े बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है, मुसलमान का मुसलमान होना। अगर आज उस जैसा मुसलमान बन जाओ जो किसी की तलफी न करे, आज ऐसा मुसलमान बन जाओ जो किसी के पास झूठ न बोले, वो हराम के कपड़े न पहने। आज तो इज्जत किसमें समझी जा रही है? कपड़ों में। आज इज्जत किसमें समझी जा रही है? कीमती मोबाइल में। इज्जत किसमें समझी जा रही है? कीमती कारों में। इज्जत किसमें समझी जा रही है? कीमती मकानों में। इज्जत किसमें समझी जा रही है? कीमती लिबास में, कीमती ज़ेवरात में। सुन लो, इन चीजों में इज्जत नहीं है। अगर कपड़े किसी को इज्जत देते तो फिरौन और नमरूद और शद्दाद इज्जत वाले होते, लेकिन ये बेवन वाले लोग कितनी इज्जत रखते हैं कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद है, सामने से उमर आ रहे हैं, देखो ये मेरे नबी के बनाए हुए मुसलमान हैं। एक मर्तबा जिब्रील मौजूद, सिदरा का मकीन सज्जदुल मलाइका मौजूद, सामने से फारूक आज़म आते हैं तो जिब्रील मुस्कुरा के कहते हैं आका उमर आ रहे हैं, आका उमर आ रहे हैं। तो आका ने फरमाया क्या आसमान वाले भी मेरे उमर को जानते हैं? तो जिब्रील ने कहा आका जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले जानते हैं। तो फरमाया फिर बताओ उमर की शान क्या है? तो अर्ज किया आका अगर 1000 साल की उम्र लेकर आओ और उमर की फजीलत बयान करो तो 1000 साल खत्म हो गए, उमर की फजीलत खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सहाबा, अजमत सैयदना उमर फारूक आजम, नारे तकबीर। ये मुसलमान है फरिश्ता जिसकी तारीफ का हक अदा न कर, सैयदुल मलाइका जिसकी तारीफ का हक अदा न कर सके, वो नबी का बनाया हुआ मुसलमान। कहते 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और फजीलत उमर पढ़ूं तो 1000 साल खत्म हो गए। उन्होंने ये कहा था अगर नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लाऊं, लेकिन चूंकि अब मैं किसको बताऊं कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र की बहस क्या है, इसलिए बतौर मफहूम का 1000 साल की, 1000 साल किसे कहते, और बयान करने वाला जिब्रील। आपसे पूछता हूं, ये मुसलमान थे, ये मुसलमान थे। तवज्जो करना, अगर उन्हीं की बात आएगी तो अर्ज करूं, सहाबा के दौर में हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सब मालदार हो गए थे, सब इतने मालदार हुए थे कि ज़कात देने के लिए ढूंढना पड़ता था गरीब कौन है। हत्ता कि ये भी तारीख है, यमन से मदीने मुनव्वरा तक कोई ढूंढने वाला ढूंढते आया, यमन से मदीने तक कोई गरीब नजर नहीं आया। ये तारीख है अपनी, ठीक। लेकिन सुनो, उसी दौलत की फरावानी के दौर में भी फारूक आजम का हाल ये था, आस्तीन से धागे निकल रहे होते थे, आस्तीन से धागे निकल रहे होते थे, कपड़ों पे पेवन रहते थे। उनकी जिंदगी नहीं बदली थी। एक दिन चंद सहाबा ने मशवरा किया, नौजवान सहाबा ने कहा उमर को बदलेंगे हम। तवज्जो करना, उमर को बदलेंगे हम, न ये अच्छा खाते हैं न खाने देते हैं, बहुत लोगों को मोहताज कर रखा है। हालांकि अच्छा खाना मना नहीं, खाओ, लेकिन उनके ख्यालात कुछ और थे। वो नबी के बनाए हुए मुसलमान थे। हम उमर को बदल देंगे, और उमर को कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि वहां तो फिर जुरत ही नहीं थी, जुरत कलाम नहीं थी।
جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی ہیبت سب کے دلوں میں ڈالتا ہے. بے شک. ہیبت ہوتی ہے اس ہتھیاروں کی، وہ ہیبت نہیں ہوتی جو خشیت الہی کی ہیبت ہوتی. مسلمان آج اللہ سے ڈرنے لگے نا، میں سمجھتا ہوں یہ جتنے للو پپو ہیں نا جو آپ کے خلاف بھونکتے ہیں، یہ سب بلوں میں ایسے جائیں گے کہ کبھی باہر نہ نکل سکیں. بے شک. بے شک. بس آپ کو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خشیت کی ضرورت ہے، بے شک. اللہ کے خوف کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کردار تقوی وہ رعب رکھتا ہے. آپ کہتے ہیں 1000 کے مقابلے میں 313 کیسے جیت گئے؟ وہاں لوہے کی تلواریں تھی، یہاں تقوی کے ہتھیار تھے، خشیت ربانی کے ہتھیار تھے، اللہ کے خوف کے ہتھیار تھے، وہ نفس کو کچلنے والے مجاہدین تھے. لیکن آج خیال بدلے، حالات بدلے، ہم سب کچھ بنے. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ امن والوں، ہم مسلمان کب بنے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ مسلمان وہ ہو جو کبھی ڈاؤٹ فل پانی نہ پیے. مسلمان وہ غلام اوپر بیٹھا ہے اگر اس کا حق ہے تو، اور آقا لگام پکڑ کر چل رہا ہے. یہی تو ہے مسلمان. پیون لگانے میں اس کو شرم نہیں آتی، اس کو شرم آتی ہے حرام کے کپڑے پہننے میں. اور آج ہمیں شرم آتی ہے پیون میں، حرام میں کوئی شرم نہیں، کیونکہ ہم نے یار کو نہیں دیکھا، ہم نے عوام کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا. ہم کیسے دکھ رہے ہیں، لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جب لوگ پر پڑے تو اللہ نے لوگوں کے سپرد کر دیا. جب تک اللہ کا خیال تھا خدا کی رحمت قدم قدم پر سنبھالتی رہی، خدا کی رحمت قدم قدم پر سہارا دیتی رہی. اب لوگوں کا خیال کیا تو لوگوں کے سپرد ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو رہے. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، چلو عمر کو بدلتے ہیں، اور ان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی جوان صحابہ کی. تو امہات المومنین میں 2 ہستیوں کے پاس گئے. ایک تو سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی جو ہم سب کی امی جان ہے، جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہے. اس امی جان کو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی. اماں خدیجہ کے بعد سب سے چہیتی بیوی اگر کوئی ہے تو وہ ماں سیدہ عائشہ ہے. اللہ اکبر. اور دوسری بیوی جو خود فاروق اعظم کی بیٹی ہے، اللہ اللہ، وہ ہے جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں سے کہا امی جان نہ یہ کھاتے ہیں اور نہ اچھا کھانے دیتے ہیں، بہت تنگ کر کے کنٹرول کر کے پورے ماحول کو رکھا ہے. حالانکہ دولت کی فراوانی بہت ہے. فاروق اعظم کے پاس دونوں امہات المومنین آئیں، سیدہ عائشہ بھی ماں حفصہ بھی، اور کہنے لگی عمر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھے کھانے پہ پابندی لگا رکھیں، لوگوں کو آپ نے بہت کنٹرول کر رکھا ہے، آپ اچھے کپڑے پہننے دیں لوگوں کو، اچھا کھانے دیں لوگوں کو، یہ کر، اور آپ خود بھی کھائیں، آپ خود بھی کھائیں. جب دونوں امہات المومنین کہہ چکی تب فاروق اعظم نے بولنا شروع کیا. کہا آپ دونوں میری امی ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو مجھے کہنے آئی ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھا کھائیں، تو کیا رسول اللہ کے دسترخوان پر اچھا کھانا ہوتا تھا؟ بتا دے مجھے. کیا حضور نے سوکھے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر نہیں کھایا؟ کیا حضور علیہ السلام نے سرکے میں سوکھے ٹکڑے بھگو کر نہیں کھایا؟ کیا حضور کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کا سالن جمع ہوا، کبھی 2 ڈشیں ایک ساتھ جمع ہوئی؟ یہ پوچھتے رہے. پھر کہتے تھے کیا حضور اتنے بھوکے نہیں ہو جاتے تھے کہ ان کا پیٹ ان کی پیٹھ کے قریب ہو جاتا تھا تو وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے؟ ان کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو کھجور اور پانی پہ وہ گزارا کرتے تھے. جب ماضی کے اوراق انہوں نے پلٹنا شروع کیے تو دونوں امہات المومنین روتے روتے دوپٹوں کا پلو بھیگ گیا، اور پھر کہا حضور کی زندگی ایسی تھی اور تم مجھے چاہتے ہو کہ میں حضور کی زندگی چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. دونوں امہات المومنین رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی عمر ہم جو بھول گئے تھے تم نے اسے یاد دلایا. سبحان اللہ. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، نفس کے بنائے ہوئے مسلمان اور رسول اللہ کے بنائے ہوئے مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ آج اگر کوئی حق بات کہہ دے، علامہ شمس الدین صاحب کی طرح، ہم ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ کے بنائے ہوئے مسلمان کی شان کیا تھی؟ جب سیدنا فاروق اعظم نے ایک عورت کے متعلق سنا، توجہ کرنا،
ایک عورت کے متعلق سنا کہ اس کے گھر میں کچھ لڑکے مدینے کے جوان جا کر ہنسی مذاق کرتے ہیں اور اس کا شوہر جہاد پہ گیا ہوا ہے اور اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے. آپ نے بلاؤ اس کو. شوہر مہینوں سے گیا ہے, پیٹ میں بچہ کیسے؟ لوگ ہنسی مذاق کرنے کیوں جمع ہوتے؟ بلاؤ اس کو. فاروق اعظم کا روب اور دبدبہ اور ہیبت. جب وہ گھر سے نکلی وقت سے پہلے پیٹ سے بچہ گر گیا. بچہ شکم سے گر گیا خوف کی وجہ سے, ہیبت کی وجہ سے. کچھ عورتوں نے اس کو سہارا دیا, وہ تو وہیں رک گئی. معاملہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں. فاروق اعظم نے فوراً مشاورت منعقد کی. یہ جو بچہ وقت سے پہلے گرا میرے خوف اور ہیبت کی وجہ سے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی دیت کون ادا کرے گا؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. مولا کائنات علی مرتضیٰ سر جھکا کے بیٹھے تھے. جب بھی کوئی کچھ کہتا, آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن زبان سر سے یوں کرتے. آج کوئی کارپوریٹر کے خلاف محلے کے نہیں بول سکتا, اور وہاں 3 بر اعظموں کا امیر اپنے متعلق خود مشاورت طلب کر رہا ہے اور لوگ بولتے جاتے ہیں اور مولا کائنات سر ہلاتے جاتے ہیں نفی کے حوالے. سب بول چکے تو فاروق اعظم نے کہا علی تم کیوں کچھ نہیں بولتے, آپ بولو. تو مولا کائنات نے کہا امیر المومنین, اگر بات دیت کی ہے تو بات حکم شرع یہ ہے کہ آپ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کا بچہ گرا ہے, اس لیے اس کی دیت کے ذمہ دار آپ ہیں. اللہ, یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ نوجوان لڑکے وہاں جا کے بدماشی کرتے تھے, ان کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے. آپ ان سب سے جمع کریں اور خود ادا کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے متعلق یہ فیصلہ سن کر لوگوں کے تو منہ اتر جانے چاہیے تھے, لیکن یہ نبی کا بنایا ہوا مسلمان تھا. اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے مولا علی کی پیشانی چوم کر ایک تاریخی جملہ کہتے جو آج بھی موجود ہے, اگر آج علی نہ ہوا ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. سبحان سبحان. آج ہمیں ساری عزتیں دنیا کی پیاری ہے, ہم نے آخرت کا سوچا ہی نہیں. بات سمیٹ لوں اپنی اور اختتام کی طرف چلتے ہیں.